السلام علیکم، آئی ایم سید علی حسنین شاہ. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایئر لفٹ کے اوپر. ایئر لفٹ از اے اسٹارٹ اپ ان پاکستان وچ میڈ نیوز جب انہوں نے اگست لاسٹ ایئر اراؤنڈ $85 ملین ریز کیا ایٹ این ایویلویشن آف $275 ملین. اٹس اے اسٹیگرنگ اماؤنٹ آف منی دیٹ دے ور ایبل ٹو ریز، اور یہ پاکستان کا پہلا اسٹارٹ اپ ہے جس نے اس لیول کی سیریز بی فنڈنگ ریز کی ہے. وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایئر لفٹ فیل ہوئی ایز اے کمپنی ان پاکستان، ہم اس کے اوپر آج بات کرنے جا رہے ہیں. تو کچھ بیک گراؤنڈ میں آپ کو دیتا چلوں کہ ایئر لفٹ نے اپنے کام کا آغاز آج سے کچھ سالوں پہلے کیا تھا، 2-3 ایئرس اگو کیا، اور انیشلی دے ریزڈ سم گڈ انویسٹمنٹ اینڈ دے آپریٹڈ ان سٹیز لائک کراچی، لاہور، اسلام آباد، اینڈ دے ور پرووائڈنگ اے ٹرانسپورٹ سروس ان پاکستان. وین کووڈ کیم تو ان کو تھوڑا پیوٹ کرنا پڑا، اور ان کو ایک اچھی اپرچونیٹی نظر آئی کہ اگر یہ ڈلیوری سروسز اسٹارٹ کریں تو تاکہ لوگوں کو یہ ود ان 30 منٹس گروسریز اور فریش فوڈ ڈلیور کر سکیں. دیٹس وٹ دے ور ڈوئنگ ایز آف ریسنٹلی. اور اس میں وی ور آلسو یوزنگ دیئر ایپ، موبائل ایپ، جس کی وجہ سے اراؤنڈ 30 to 45 منٹس کے اندر آپ کو ڈلیوری گھر پہ آپ کو فریش فوڈز اور اس کے علاوہ گروسریز مل جاتی تھیں. اسلام آباد کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے E11 میں اسٹور بنایا، انہوں نے G15 میں اسٹور بنایا. دیر آر ادر ایریاز ویئر دے بلڈ دیئر آفسز. دے ور ہیڈ کوارٹر ان لاہور. تو جو چیز ان کے ڈیمائز کا باعث بنی اور ان کے خاتمے کا باعث بنی وہ لیک آف فردر فنڈنگ ہے. انہوں نے کافی زیادہ فنڈ ریز کر لیے کافی ارلی سٹیج پہ، اور یہ دے بیکم اے پوسٹر چائلڈ اسٹارٹ اپ آف پاکستان. ایوری بڈی واز پریزنگ ایئر لفٹ ریسنٹلی. اور اس کے جو فاؤنڈرز ہیں دے ور اباؤٹ ٹو ریز اندر راؤنڈ آف فنڈنگ ایٹ این ایویلویشن آف $500 ملین جو مٹیریلائز نہیں ہو سکی. ایز یو نو کہ گلوبلی اکانومی کی کنڈیشن کافی خراب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹرز آن بورڈ آنے چاہ رہے تھے نیکسٹ راؤنڈ آف فنڈنگ کے لیے، ایز پر عثمان گل جو اس کے کو فاؤنڈر ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کی جو ٹائم لائن تھی وائر ٹرانسفرز کی ٹو وائر دا منی ٹو دیم ٹو گیٹ دا منی فرام انویسٹرز، اس میں کچھ ڈیلیز آ رہے تھے، اور بائی دا ٹائم 2-3 منتھس میں وہ پیسے ان کو ملنے تھے تو دے ہیڈ آلریڈی ڈپلیٹڈ آل دیئر فنڈس. تو جس کی وجہ سے ان کے پاس مزید رن وے نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں جو ان کے امپلائیز ہیں وچ از مور دین 1000 امپلائیز ان آل اوور پاکستان، now they have to face a difficulty, they have to find new jobs. So it's a sad situation from that perspective کہ پاکستان میں ایک بہت اچھے لیول پہ ایک کمپنی گئی. اس کے اگر ہم بات کریں کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے، تو نیگیٹو امپیکٹ اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو ایک بڑا دھچکا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آئندہ انویسٹرز ول بی شائے فرام انویسٹنگ ان اسٹارٹ اپس ان پاکستان. سیکنڈلی جو اس میں جو کانفیڈنس لوز ہوتا ہے انویسٹرز کا، وہ اس وجہ سے لوز ہوتا ہے کہ یہ واحد اسٹارٹ اپ ہے جو اس لیول تک گیا اور جنہوں نے ابھی تک اس لیول کی فنڈنگ ریز کی، بٹ دے ور انیبل ٹو ایگزیکیوٹ پراپرلی ان اے وے جس کی وجہ سے یہ چیز مٹیریلائز نہیں ہو سکی. آلدو اٹس ٹو ارلی ٹو رن اے پوسٹ مارٹم آف ایگزیکٹلی وٹ وینٹ رانگ، لیکن انیشیل فیڈ بیک کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے، یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ جو بزنس ماڈل ہے فوڈ کو اور گروسریز کو ڈلیور کرنے کا، ہمارے ملک میں یہ اتنا کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں کافی ایٹ ایوری کارنر یو ہیو گاٹ کریانہ اسٹورس، جو جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ ایکسیسیبلٹی ہے فوڈ کو اور کوئی بھی چیز خریدنے کی، گروسریز کرنے کی. اور اس میں بہت سارے پلیئرز موجود ہیں پہلے سے، جس میں پنجاب کیش اینڈ کیری، مدینہ کیش اینڈ کیری، اینڈ دے آر ایوری ویئر. اور اسی طرح کے آل ڈفرینٹ اسٹورز ہیں جو پاکستان کے گلی کونے میں موجود ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ انہی اسٹورز میں جو دکاندار ہیں وہ اگر آپ ان کو کال کریں تو وہ کسی لوکل لڑکے سے آپ کو، وہ اپنے اسٹور میں انہوں نے بچے رکھے ہوتے ہیں جو آپ کو فوڈ یا گروسریز ڈلیور بھی کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ماڈل جس میں آپ ویئر ہاؤس بنائیں اور وہاں پہ اپنا سارا گروسریز کا سامان جمع کریں، یہ اتنا سکسیزفل ایئر لفٹ کے لیے نہیں ہو سکا. یہ چیز امیزون دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز میں بڑا سکسیزفلی کرتا رہا ہے. سو آئی تھنک دس از ویئر ایئر لفٹ آلسو تھاٹ کہ وہ چیز یہاں پہ پاکستان میں بھی ایز اٹ از امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اور فیکٹر دیٹ ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو شٹنگ ڈاؤن آف ایئر لفٹ از کہ ان کا ریونیو، ان کے جو ایکسپینسز ہیں they got too big, or they were spending money quite fast, or they expanded to South Africa as well.
जिसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए, तो दे वर अनएबल टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे हैड टू शट द ऑपरेशंस. इन फैक्टर्स को देखते हुए मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं इनको सोचना चाहिए जब ये फंडिंग के लिए जाते हैं, एंड दे हैव टू यूज़ देयर मनी वेरी वाइजली. और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि आपको वीसी फंडिंग या एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग लेनी है तो आप अप्रोच करें, उनसे फंडिंग लें, बट दैन यूज़ इट वेरी वाइजली एंड यूज़ इट एज इफ इट्स योर ओन मनी एंड डोंट जस्ट स्पेंड इट टू फास्ट. Another factor which contributed to Airlift demise is कि 2 राउंड्स के बाद ही Airlift में फाउंडर्स की जो अपने जो स्टेक थे, जो उनके स्टॉक्स थे, जो उनकी एक्विटी थी, वो काफ़ी कम रह गई after raising 2 rounds. I think it was less than 10% that the founders had after raising these 2 rounds. Investors should not dilute the founders so much, बिकॉज इससे क्या होता है कि फाउंडर्स का इंटरेस्ट कम हो जाता है, उनकी ड्राइव कम हो जाती है, उनका पैशन कम हो जाता है, सेंस ऑफ ओनरशिप कम हो जाती है. तो दे शुड नॉट डाइल्यूट द फाउंडर्स सो मच आफ्टर ओनली जस्ट 2 राउंड्स ऑफ फंडिंग. इससे लेसन लर्न करने चाहिए. इसके साथ साथ एक छोटा सा क्विक रीकैप अगर मैं आपको देता चलूँ, 2020 में जब करीम को एक्वायर किया ऊबर ने फॉर ओवर $3 billion, तो दैट इज़ द पॉइंट everybody started looking towards Pakistan ecosystem and people started believing in Pakistan. So इसकी वजह से हम देखते हैं कि post COVID जबकि कुछ money easily available थी, international money was easily available, तो we could see the investors, VCs like Gobi Partners coming in and Indus Valley Capital guys coming in, and they started investing in startups in Pakistan. Or in words of Thomas Sowell of Gobi Ventures, what China achieved in 20 years in startups and what Indonesia achieved in 10 years, Pakistan is going to achieve that in 5 years. So that is how they were bullish on the startups in Pakistan. So they started investing in Pakistan, and 2021 was a very good year from that perspective. जो हर क्वार्टर था 2021 का, उसमें पिछले क्वार्टर से ज़्यादा फंडिंग और इन्वेस्टमेंट रेज हुई. जब 2022 आया है तो उसमें ग्लोबल एक इकोनॉमिक डाउनटर्न स्टार्ट हो गया, और इसकी वजह से ईजी मनी वाज नॉट अवेलेबल एंड द वीसीज स्टार्टेड टाइटनिंग एज वेल. सो बिकॉज ऑफ दैट अब चीज़ें काफ़ी मुश्किल हैं, और अगर स्टार्टअप्स को सर्वाइव करना है, दे हैव टू सर्वाइव ऑन देयर ओन. सो दिस इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्टार्टअप्स आर वर्किंग विद सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स. दे शुड नॉट रिलाई ओनली ऑन द इन्वेस्टर्स मनी, because in these hard times investors money is not available. The next round of funding will not be available to you. So that is why it's very important कि आपके पास जो अपने बिजनेस मॉडल है वो इतना कैपेबल हो और इतना अच्छा वायबल हो कि आप अपने ऊपर यू कैन सस्टेन ऑन योर ओन. इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, आई सी द ग्लास हाफ फुल हेयर, ये आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रहा है. इसको अभी मैच्योर होने में टाइम लगेगा, और इसमें बहुत सारी ऐसे मराहिल आएंगे जिसमें एक स्टार्टअप्स एक सर्टन लेवल पे जाएगा एंड दे माइट नॉट बी एबल टू सस्टेन बियॉन्ड दैट एंड दे माइट हैव टू शट डाउन. लेकिन ये इससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इससे हम लेसन लर्न लें और आगे बढ़ते चले जाएँ. सो टू कंक्लूड, Airlift did very well, and I congratulate the founders to continue this much. I know that it's not a good sign for the ecosystem in Pakistan, but I am one of those believers who think that still there is a very big opportunity for startups in Pakistan, and they need to continue. The likes of Baikia, Bazaar, and other startups who have raised funding rounds and who are doing good, they need to continue, and inshallah Pakistan is going to rise from this point onwards. So there's plenty of hope, and we don't have to lose heart, and we need to really encourage our startups. They need to learn lessons from the ones who are shutting down, and they need to carry forward. Thank you.